ہوئے اللہ کے بعد تمام تعریفوں محبتوں کے لائق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب سورہ احزاب میں ایک آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سب نے اللہ سے دعا کی، حضرت یوسف نے دعا کی، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب نے دعا کی۔ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے میرے نبی، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے۔ ہمارے پاس اللہ کا یہی ڈیٹا موجود ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو انہوں نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، ہمیں اللہ کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تو وہ ہمارے نبی ہمارے رب پہ شاہد ہیں، شاہد ہوں۔ اس قرآن پہ وہ شاہد ہیں، یہ ہمارے نبی ہی نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم نبی کی بات کو سائڈ پر کر لیں تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ مبشر ہوں، مبشر اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنی صفت اپنے رسول کو دے دی کہ میں رؤوف الرحیم ہوں، اور جب مجھے یہ لگا کہ میری مخلوق کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کتنا رؤوف، کتنا مہربان، کتنا شفیق اور کتنا رحم کرنے والا ہوں، تو میں نے اپنا ایک محبوب دنیا میں بھیجا اور اس کو یہی نام دے دیا کہ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں اور یہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ اپنا نام دے دیا، اپنی پہچان دے دی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ نے اپنی پہچان اپنے نبی کو دی رؤوف الرحیم ہونے کی۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، پھر اللہ نے ایک اور کرم اپنے رسول پہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے فرعون کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، مجھے میرے بھائی کو نبوت چاہیے تاکہ وہ میرا ساتھ دے، اور یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری بات کو آسان کر دے، مجھے طاقت عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اللہ تو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے میری حیثیت کو، میرے مقام، میرے مرتبے کو، فرعون کے جاہ و جلال کے آگے میں کدھر ٹھہر سکتا ہوں؟ اللہ تو مجھے حوصلہ دے، مجھے طاقت دے، اور تجھ سے اچھا کون میری حیثیت اور میرے مقام یا میرے مرتبے یا میری اوقات کو جانتا ہے؟ اللہ میں کسی لحاظ سے اس قابل نہیں ہوں کہ میں جا کے فرعون کے آگے روبرو کھڑا ہو کے تیری وحدانیت اس شان سے بیان کروں۔ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں نے تجھے دیا، تیرے بھائی کو بھی نبوت دی، جو تو نے مانگا تجھے دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اللہ نے عزت دیا اپنا، لیکن پھر بھی جب فرعون کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جب تماشا لگا تو پھر گھبرا گئے۔ پتہ بھی ہے کہ اللہ کا اذن ہے، لاٹھی زمین پر پھینکوں گا، عصا بن جائے گا، وہ اژدہا بن جائے گا، پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ڈرو مت، پھینکو اس کو۔ لیکن دوسری طرف اپنے محبوب کو کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تجھے میں نے تمام اذن دے دیے، ہر بات کے لیے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہے تجھے، جو تیرے دل میں آتا ہے کرو، کیونکہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اور تیری سچائی کی میں صداقت دیتا ہوں۔ بِإِذْنِهِ وَإِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنو، اور تمہیں تمام اذن دے دیے ہیں، تم ہر بات پہ ہر معجزے کے حوالے سے مت پوچھو، تجھے اللہ نے تمام اختیار دے دیا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور تم کیا ہو؟ نور بانٹنے والے چراغ۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کریں کہ یہاں پہ جو مختلف مکتب فکر والے ہیں، مختلف مفسرین نے تفسیر میں لکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ سراج منیرہ نور بانٹنے والا چراغ نہیں ہے، یہ روشنی بانٹنے والا چراغ۔ نور اور روشنی پہ جھگڑا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں مقام رسول کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ ایک آیت ہم روٹین میں پڑھتے ہیں صبح جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تفسیر، ہم کہتے ہیں کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ رب السماوات، جو آسمانوں کا پروردگار ہے، آسمانوں کا پالنے والا ہے، اور رب الارض، اور زمینوں کا، سات زمینوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے بات پوری طرح احاطہ کور نہیں کرتا اللہ کی تعریف کا، تو اللہ کہتا ہے رب العالمین۔
تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو تمام آسمانوں کا پروردگار ہے، تمام زمینوں کا پروردگار ہے اور تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمینوں اور آسمانوں سے ہٹ کے عالمین ہے، یعنی عالمین ایک بڑا اسپیکٹرم ہے اور اس کے اندر آسمان اور زمین آ رہے ہیں۔ ادروائز جب اللہ نے آسمان اور زمین کی بات کر لی تو پھر عالمین کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو عالمین تو یہ کنفرم ہو گیا اس آیت سے کہ یہ زمین و آسمان کائنات، 7 کائناتوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تعریف پر۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن عباس یہ بتائیں کہ عالمین کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، فرماتے ہیں عالمین 7 زمین اور 7 زمینوں کے نیچے، 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر اور 7 زمین و آسمان کے بیچ میں، اور وہ سب کچھ جو تم جانتے ہو اور وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے، وہ عالمین میں آتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ اپنے آپ کو پورے عالمین کا رب کہتا ہے، وہاں پہ اپنے رسول کو انہی عالمین کا رحمت کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو پالنے والا ہے، پالنے والی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ انہی عالمین کا جس کا اللہ پالنے والا ہے، اسی عالمین پر اللہ نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس کا مطلب مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ جہاں پہ عالمین کی بات آ گئی، نہ رب ہونے کی چیزوں کو بندہ احاطہ کر سکتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا رب ہے، اور اس عالمین کے ساتھ جب رحمت لگ گیا تو نہ محمد رسول اللہ کے مقام رسول کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی رحمتیں کہاں تک ہیں۔ ظاہر عالمین تو اپنی جگہ پہ قائم ہے نا، یا شروع میں رب آ گیا یا شروع میں رحمت آ گئی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو رحمت للعالمین کا لقب دیا، یہاں پہ اللہ اپنی رحمتوں کا، وسعتوں کا اندازہ یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ اب جو بھی نبی فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو ہمارا سب کا ایمان ہے، تمام مکتب فکر کا، کہ کسی بھی نبی کا جسم جو ہے وہ قبر کی مٹی پہ حرام ہے۔ ہر نبی اپنے قبر میں سالم حالت میں موجود ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زندہ ہیں۔ قبر میں صرف نبی کا یہ شان ہے کہ وہ فزیکلی زندہ ہوتا ہے قبر میں۔ اگر ہم قبر کھودیں گے تو ہمیں وہ مردہ حالت نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ وجود ناکارہ ہے، یہ آنکھ بناوٹی ہے، یہ حق کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ایمان ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی نبی، صرف رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش اپنی قبروں میں زندہ ہیں، فزیکلی زندہ ہیں۔ اس کا جواز کیسے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ میرے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبُوا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو میرے راستے میں مر جائیں ان کو مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ کھاتے پیتے بھی ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے رزق عطا کرتا ہوں۔ تو ایک بڑے اچھے عالم تھے، ان سے کسی نے شاگرد نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ جو شہید ہے وہ روحانی طور پہ زندہ ہے یا جسمانی طور پہ زندہ ہے؟ تو عالم نے بہترین جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ موت اس کی روح کو آئی ہے کہ جسم کو آئی ہے؟ کہا جسم کو آئی ہے۔ تو کہا پھر اللہ کا فرمان تو یہی ہے کہ جو مرا ہے وہی زندہ ہے، کہ جس کو موت آئی ہے وہی موت نہیں آئی۔ اللہ اس کے جسم کے بارے میں کہہ رہا ہے، روح تو مرتی نہیں ہے، روح تو صرف ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو مر گیا وہی زندہ ہے، تو مطلب جسم ہی زندہ ہے۔ تو قرآن 4 فضیلتیں بیان کرتا ہے مومنوں کی۔ سب سے بڑے ہیں انبیاء، پھر ہے صدیقین، پھر ہے شہداء، پھر ہے صالحین۔ اگر تیسرے درجے کا مومن قبر میں فزیکل حالت میں زندہ ہے تو کیا میں اپنے محبوب سے رسول کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ قبر میں مردہ حالت میں ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سے اوپر صدیقین ہیں، صدیقین سے اوپر انبیاء ہیں، انبیاء کے اوپر پھر رسول ہیں، رسول کے اوپر اولی العزم ہیں، ان کے اوپر خاتم الانبیاء ہیں۔ وہ ایک ہی اس کائنات میں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ہم خانہ مسجد نبوی چلے جائیں گے, وہاں پہ ہم اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں گے تو وہ سنیں گے, اگر وہاں سے واپس آ گئے تو میرا رسول مسجد نبوی کی دیواروں میں قید ہے, اس کی فضیلتیں اس سے باہر نہیں ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات. میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رسول کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جب خطبے پہ کھڑا ہوتے تھے جمعے کے دن, تو جب خطبہ کرتے تھے تو تھوڑی آنکھوں میں جلال پن آ جاتا تھا, غصہ آ جاتا تھا, ایگریشن آ جاتا تھا. جب قیامت کی بات کرتے تھے یوں اپنی انگلیاں اٹھاتے تھے کہ میرے اصحاب, میں اور قیامت آپس میں یوں ہیں. بیچ والی انگلی اور چوتھی یہ جو شہادت کی انگلی ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, آنا ہے تو صرف قیامت میں آنا ہے. میں قیامت کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہوں کہ میں آیا, اب صرف قیامت آئے گی اور کچھ بھی نہیں آنا. اور ساتھ فرمایا کہ سب سے برا کام نیا کام ہے, جو دین میں ترمیم کرتے ہیں, جو دین میں بدعت اور شرک کرتے ہیں, اور ہر نیا کام گمراہی ہے. پھر یہ کہا کہ جو مومن ہے, اللہ کے رسول کا فرمان مبارک دیکھیں کہ جو مومن ہے, مومن میرا دوست ہے اور میں اس دوست کو اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. میرا دوست جتنی محبت اپنی جان سے کرتا ہے, اس کا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جان سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے. اگر میرا دوست مر جائے, اگر میرا دوست مر جائے اور وہ پیچھے مال چھوڑے تو وہ مال اس کے گھر والوں کا ہے, اس کے دوست کا نہیں ہے, یعنی میرا نہیں ہے. وہ مال کس کا ہے؟ اس کے گھر والوں کا ہے. اور اگر وہ قرض چھوڑ دے اور بچے چھوڑ دے تو میں اس کے بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوں اور میں ان کو خرچ دوں. یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جو 1500 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں کہ اگر میرا کوئی مومن فوت ہو گیا تو میں اس, اور پیچھے قرض چھوڑا اور بچے چھوڑے, تو یہ نہیں کہتا کہ میں اس کے بچوں کا پالنے والا ہوں. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ بھی نہیں کہا کہ میں ان کے بچوں کو رزق دینے والا ہوں. رزق دینے والا کون ہے؟ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی یتیم خانے چلا جاؤں, میں وہاں سے کسی یتیم بچے کو اٹھا لوں, تو میں سب کو کہہ سکتا ہوں کہ یار اس کی پرورش کی ذمہ داری میں نے لے لی اور اس کا تمام خرچہ اخراجات میں اٹھاؤں گا. یہ بات شرک میں نہیں آتی. مجھے اللہ رزق دے گا تو میں اس کا خرچ اٹھاؤں گا, مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں اس کی پرورش کروں گا. تو یہ بات میرے رسول قیامت تک آنے والے اپنے ہر مومن کے بارے میں 1500 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو مومن ہوگا میرا دوست ہوگا, میں اس سے محبت اس کی جان سے بڑھ کے کروں گا. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو لا کے بھی دکھاتا ہوں. اور اگر وہ مر گیا اور پیچھے قرض چھوڑا تو میں اس کا قرض, میں اس کے بچوں کی پرورش کروں گا اور میں اس کا خرچ اٹھاؤں گا. تو یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم, اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی دلیل جب ہم اذان دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں, اللہ کے رسول ہیں. تو جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ ہیں, وہ موجود ہیں. اب اللہ ان کو جہاں پہ چاہتا ہے موجود ہو تو وہاں پہ ہے, جہاں پہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ موجود ہو وہاں پہ وہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سراج منیرہ, تو ہمیں کیوں دقت ہوتی ہے, کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, کیوں ہم اپنے اللہ کے رسول کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سراج منیر ہے, یہ نور بانٹنے والا چراغ ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آیا یہ بات ہم غلط تو نہیں کہہ رہے؟ قرآن کیا اس بات کو خود پروف کر رہا ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ روشنی بانٹنے والا چراغ نہیں ہے, نور بانٹنے والا چراغ ہے. اب ہم اس کو قرآن کی آیتوں سے دیکھتے ہیں, 2-3 آیتیں. ایک ہم نے کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہاں پہ ہم نے کنفرم کر دیا کہ اللہ نے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بچہ بڑا پیارا بیٹھا ہوا ہے, میں کہتا ہوں یار یہ کس گھر کا چشم چراغ ہے, کہتے ہیں نا ہم اردو میں, تو اس طرح اللہ اپنے رسول کو کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر کا چشم چراغ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سراج منیر ہے, ٹھیک ہے, یہ نور بانٹنے والا چراغ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ دوسری طرف کیا بات کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں ستارے اور سیارے بنائے
اور ان ستاروں اور سیاروں میں 2 نام دے دیے، ایک کو سراج کہہ دیا اور ایک کو قمر منیرہ کہہ دیا، کہ ایک تو سراج ہے، جو صرف سراج آ گیا اس کا مطلب ہے سورج کو کہتے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ پہ اما یتساءلون میں اللہ کہتا ہے وجعلنا سراجا وہاجا، اور میں نے آسمان میں کیا بنایا میں نے سراجا وہاجا، دہکتا ہوا چراغ، روشنی پھیلاتا ہوا چراغ، انگارے کی طرح لال سرخ چراغ، جس کو اللہ جو کہتا ہے اللہ کس کو؟ سورج کو، روشنی بانٹنے والا چراغ، سراجا وہاجا، وہاج کہتے ہیں لال دہکتے انگارے کو، روشنی پھیلانے والے کو، آگ برسانے والے کو وہاج کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ تو نبی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، سراج و وہاجا وہ ہے سورج۔ اب اللہ نے یہ کنفرم ہو گیا کہ آسمان میں اللہ اپنے قرآن میں 2 چیزوں کو سراج کہتا ہے، ایک سراج و وہاجا جو سورج، ایک سراج منیرہ اپنے رسول کو کہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ میں نے ستارے اور سیارے آسمان میں بنا دیے اور ان میں سے نام دے دیے کہ ایک اس میں سراج ہے یعنی سورج ہے، اور دوسرا جو ہے قمر منیر ہے، چاند ہے، اور چاند کون سا ہے؟ منیر، چاند کے ساتھ ہی منیر ڈال دیا۔ مطلب قرآن میں 2 چیزوں کے ساتھ منیر آ گیا، ایک سراج منیرہ، ایک قمر منیرہ۔ سراج بھی منیر ہے اور قمر بھی منیر ہے، دونوں کے ساتھ منیر سیم ہے، پیچھے ایک کے ساتھ قمر ہے، ایک کے ساتھ سراج ہے، جو قمر ہے وہ چاند ہے، جو سراج ہے وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ منیر کسے کہتے ہیں؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورہ نور۔ ہم نے قمر کو نور والا بنایا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور چاند کو، سورج کو روشنی والا بنا دیا۔ تو جب اللہ قرآن میں خود کہہ دے کہ میں نے چاند منیر ہے اور چاند کو میں نے کیا بنایا؟ نور والا بنایا، تو اس کا مطلب یہ کنفرم ہو گیا کہ منیر کا مطلب کیا ہے؟ نور ہے، روشنی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ میں نے شمس کو ضیاء والا بنایا، روشنی والا بنایا، اور میں نے چاند کو نور والا بنایا۔ تو جب اللہ خود چاند کو نور والا کہتا ہے تو کیا چاند کی حیثیت میرے رسول سے اوپر ہے کہ جس کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے؟ جب میں اس چاند کی بڑائی بیان کرتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ وہ نور بانٹنے والا ہے، اور جب میں اپنی رسول کی بڑائی بیان کرتا ہوں تو میں اس بات میں بخل کا مظاہرہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ کسی دوسرے فرقے کو تقویت نہ ملے، میں اس کو روشنی بانٹنے والا چراغ کہتا ہوں۔ تو اپنے رسول کی شان میں کسی بھی قسم کا بغض رکھنا یہ بخیلی ہے۔ جو مقام اللہ نے دیا وہ مقام کھل کے بیان کرنا چاہیے، اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ۔ نہیں بولتے، صرف اس لیے نہیں، اللہ قرآن خود ثابت کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں کہتے، صرف اس لیے نہیں کہتے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے اپنے رسول کو، اپنے اللہ کو بھی فرقوں میں بانٹ لیا، رسول کی عظمتیں بھی فرقوں کی نظر ہو گئی۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ حق کو حق کے ساتھ بیان کریں گے، حق کو کبھی بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے فرقوں کے، اپنی موقع پرستی کے حوالے سے کبھی بھی نہ بیان کریں۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی شان، جس شان کے وہ لائق ہیں، اس طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے باطن کو توحید کے ایمان سے اور ہمارے ظاہر کو رسالت کی ایمان سے مزین فرما۔ ہمیں اپنے رسول کی سنتوں پر قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کے در کا سوالی بنا دے، اللہ اپنے در کا سوالی بنا دے۔ ایک اپنا محتاج رکھ میرے مولا، دنیا کی ہر محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت اور سفارش عطا فرما، ان کو مقام محمود اور مقام وسیلہ عطا فرما۔ ہمیں ان کے صدقے، ان کے طفیل بخشش عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔